چھوٹے ہو گئے. ایک مسجد کے امام سے مقتدی نے کہا کہ امام صاحب آپ بارش کے لیے دعا کر دینا. کائے کے لیے؟ بارش برسنے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکہ میں تقریر کر رہے ہیں, سب انگلش جاننے والے ہیں, کوئی ہماری زبان ہی نہیں جاننا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکہ میں آ گئے. یہ زبیر بھائی کہاں کی تاریخ دلا لی آپ نے بھائی؟ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ پتہ یہ چلا کہ آئے گھر سے ہیں اور پتہ چلا کہ لمحوں میں امریکہ کا سفر طے کر لے. بھائی ذرا سمجھ کے سنیے, ہاں ذرا سمجھ کے سنیے. آپ امام صاحب سے کہا ذرا بارش کے لیے دعا کرنا. امام صاحب نے بارش کی دعا عربی میں کر دی. کائے میں کر دی؟ اور عربی کی دعا کرنا چاہیے, جلدی قبول ہوتی ہے. قرآن خود عربی میں ہے جی. اللہ نے قرآن میں جو کلام کیا اپنے نبی سے وہ عربی میں کیا. اس جاہل کو سمجھ میں نہیں آئی دعا. اچھا عربی کی دعا کیسے سمجھ میں آ جائے گی اس کے؟ جمعے کی نماز کے بعد بولا امام صاحب تم نے دعا کیوں نہیں کی بارش کی؟ امام صاحب بولے بھائی کر تو دی. کہاں کریے؟ بولے صاحب کر دی. بولے میں نے تو نہیں سنی. کہا میں نے عربی میں کی. تو کہنے لگا میرے سمجھ میں تو نہیں آئی. ارے تیرے سمجھ میں آنے سے کام ہوگا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس سے کام ہوگا؟ کہنے لگا میرے سمجھ میں نہیں آئی, عربی میں کیوں کی آپ نے, اردو میں کیوں نہیں کی؟ اسی چکر میں بیچارے کا حساب کر دیا. یہ حال ہے ہماری قوم کے. بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ امام کی ایک غلطی معاف نہیں ہے اور دنیا والوں کی 100 غلطیاں معاف ہے. اگر کوئی زندہ ننگا گھوم رہا ننگا تو پتا کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے مولانا, گھوم رہا تو گھومنے دو. حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی اگر ڈانس پارٹی کر رہا, ناچ رہا, کسی کی لڑکی ناچ رہی ہے, لڑکا ناچ رہا, کہہ دو فلاں کی لڑکی ناچ رہی ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے, ناچ رہا ناچنے دو. امام کو نہیں کہہ سکتا تمہیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے. امام نے اگر ایسا کر دیا تو کرنے دو. اگر نہ, اسے سب سے پہلے لو پٹے پہ امام نے کیوں ایسا کیا. بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو. اگر ایک آدمی کسی مولوی کی مخالفت کر رہا 10 اور آ جا تو ان میں کے 9 ان میں سے اور چگا لگا دیں گے. بات صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, اور رکھا رکھ دیں گے. یہ نہیں کہیں گے ارے بھائی کیوں تو کر رہا ہے, دنیا کو دیکھ دنیا کیا کر رہی ہے. میرے بھائیو دل میں تقوی پیدا کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے, پھر کہا غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ, صابر پاک کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرنا جس دن تم نے شروع کر دیا زندگی کامیاب ہو جائے گی. دنیا تمہیں مارے گی نہیں, دنیا تمہیں گلے سے لگائے گی. جس دن تم نے تقوی پیدا کر لیا, جس دن خوف خدا پیدا کر لیا, رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دن بے عزت نہیں ہوگے. دنیا میں تمہاری عزتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں اللہ سے ڈرنا سیکھو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی دنیا والا دیکھ رہا ہو جب, یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو جب, کوئی بھی غلط کام نہ کرو اس وجہ سے تو دنیا والا دیکھے یا نہ دیکھے میرا مولا دیکھ رہا. جی 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 حضرت, یہ ہے خدا کا ڈر. بات سمجھ رہے کہ کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ خدا کا ڈر. خدا کا ڈر. اور گاؤں والوں کے سامنے تو بہت نیک بننے ہیں, اور جب اکیلے میں کبھی موقع ملا تو پورا ہاتھ نکال دیا. تو یہ تقوی نہیں ہے. اللہ کا ڈر یہ ہے کہ کوئی دنیا والا ہو یا نہ ہو غلط کام نہ کرو. کوئی نماز کو کہنے والا تم سے ہو یا نہ ہو, نماز نہ چھوڑو. جنگل میں بھی ہو تو پڑھ لو, سفر میں بھی ہو تو پڑھ لو, حضر میں بھی ہو تو پڑھ لو, جیل میں بھی ہو تو پڑھ لو, کہیں بھی ہو نماز پڑھ لو. اس لیے کہ دنیا کے لیے نہیں, رب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو پھر کیوں چھوڑیں. خدا کا ڈر ہوگا تو پڑھے گا. جی ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اللہ سے ہم بہت ڈرتے ہیں, اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے. بھائی کیسے ڈرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرو گے تو بھائی نماز کیسے چھوڑ دو؟ کہتے نہیں کہتے اور بھیا ان پڑھے لکھوں سے تو ہم ہی بہت زیادہ ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. بھائی کتنا ڈرتے ہو؟ نماز پڑھتے کہ نماز تو نہیں پڑھتے تو کہاں ڈرتے ہو؟ نماز اگر ڈرو گے تو نماز پڑھو گے, اللہ سے ڈرو گے تو حرام کام نہیں کرو گے.
بولو بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے اگر ڈرو گے تو برا کام نہیں کرو گے، اور اللہ سے ڈر پیدا کرو۔ نہ حکومت تمہارا کچھ کر سکتی ہے لوگوں، نہ کوئی جماعت تمہارا کچھ کر سکتی ہے، نہ بادشاہ کچھ کر سکتا ہے لوگوں۔ دنیا کا کوئی ہتھیار بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا اللہ تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ آج تو تمہاری تعداد کروڑوں میں ہے، کتنے ہو؟ تقریباً 125 کروڑ پوری دنیا میں پائے جاتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ سے ڈرنے والے اس دنیا میں آؤ تو پوری بادشاہتیں، پوری حکومتیں ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں۔ تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا، قرآن کا 3واں پارہ پڑھو پتا چلے گا، قرآن کا 17واں پارہ پڑھو تمہیں پتا چلے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک نبی ہے، جب دنیا میں تشریف لائے لوگوں اکیلے تھے، بیک گراؤنڈ کوئی مضبوط نہیں تھا، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، چچا ابراہیم کا چچا آزر آپ کو پال رہا ہے، مگر ذرا غور تو کرو، اللہ سے ڈرنے والے ایسے تھے، ایسے اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، حضرت ابراہیم نے ببانگے دعائیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، او نمرود تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جی سبحان اللہ۔ میرا خدا تو نہیں ہو سکتا، جی حضرت، میرا خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا۔ کہنے لگا ابراہیم و میری مخالفت، اکیلا اور میری مخالفت۔ آدمی آج تو ڈرتا، میاں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے خلاف بولنے کی، اس کے خلاف بولنے کی؟ یار حق بات تو بولو، کسی کے خلاف مت بولو مگر سچ بات بولو۔ جی بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی پنچایت ہو جائے غریب کی اور ایک امیر کی، اور گاؤں والے اور لوگوں کو بٹھا لو پنچوں کو، تو ڈنڈی امیر کی ماریں گے۔ اس غریب اگر حق پر بھی ہوگا تو تھوڑا بہت اسے بھی قصوروار ٹھہرائیں گے، او میرے بھائی حق بات بول، تیری پنچایت مانی جائے نہ مانی جائے مگر حق بول، جو سچ ہے وہ بول۔ بات ہے کہ نہیں؟ وہ بول۔ ایک یہودی کا جھگڑا ایک نام نہاد مسلمان سے ہو گیا۔ اس دور میں کورٹ کچہری عدالت پولیس چوکی تھانے کوتوالی نہیں تھے، نبی کا ظاہری زمانہ۔ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا، یہودی بولا چل کسی سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ نام کا مسلمان بولا بتا کہاں جانا چاہتا، یہودی نے برجستہ کہا تھا چل محمد عربی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جی مسلمان بولا وہ تو میرے نبی ہے، تو ان کے پاس جانا چاہتا؟ کہنے لگا نبی تو تیرے ہیں مگر پوری دنیا میں ان سے زیادہ کوئی سچا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ بات اپنی ہو یا غیر ہو مگر بات تو وہ حق کہتے ہیں، جی بات تو وہ سچ کہتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ ہمارا حال یہ اپنی پارٹی کا ہے، چاہے کتنا بھی غلط کر کے آیا مگر اسے بچائیں گے، اور اگر دوسری پارٹی کا تو وہ کتنا بھی صحیح ہے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ نبی کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہودی نے کہا چل تیرے نبی کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کراتے ہیں۔ مسلمان تو خوش ہو گیا کہ میرے نبی تو میرا سا فیصلہ کریں گے، یہ تو دشمن ہے، یہودی ہے، اس کا سا فیصلہ نہیں کریں گے۔ دونوں میں بات طے ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر آ گئے۔ نبی کی بارگاہ میں جا کے یہودی کہنے لگا حضور ہمارا پانی کو لے کر کے جھگڑا، سچائی کے میٹر کو لے کے جھگڑا، حضور ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ لوگوں اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، لوگوں اس معاملے میں یہودی حق بجانب تھا۔ میرے نبی نے دونوں کی بات سنی، میرے نبی نے دونوں کے مقدمے سنے، اور سننے کے بعد میرے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اس لیے کہ وہ سچ پر تھا، وہ حق پر تھا۔ لوگوں کلمہ تو یہ مسلمان پڑھتا تھا، یہودی تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مگر میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا کلمہ کون پڑھ رہا ہے، کون کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے یہ دیکھا کہ حق پر کون ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مصطفیٰ کا فیصلہ یہودی کے حق میں دینا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہودی تو بڑا خوش ہو گیا، خوشی خوشی جھوم کر فیصلے کو مان لیا، یہودی نے فیصلہ مانا تھا۔ مسلمان جو نام نہاد تھا کہنے لگا اس فیصلے کو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہودی نے کہا تو اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا؟ میں نے تو مان لیا۔ کہنے لگا نہیں فیصلہ تیرے حق میں ہوا اس لیے نہیں مانوں گا۔ ہائے ہائے، تو یہودی بولا پھر کس کا فیصلہ مانے گا؟ مسلمان بولا کہ چل عمر کی عدالت میں چل، عمر کا فیصلہ مانوں گا۔
اس نے سوچا کہ نبی آمینہ کے لال تو نرم طبیعت کے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ عمر بہت سخت طبیعت کے ہیں، عمر میرے ہی حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہودی کہنے لگا تو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا مانے گا؟ ہو کہنے لگا اگر عمر کا فیصلہ ماننا ہے تو چل عمر کے پاس چل وہاں چلتے ہیں۔ دنیا ہائی کورٹ سے تو سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے، مگر یہاں الٹا ہے، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ میں مقدمہ جا رہا۔ بات ہے کہ نہیں؟ نیچے سے اونچی عدالت میں تو لے کے جاتے ہیں مقدمہ، لیکن اونچے سے نیچے میں نہیں، یہاں الٹا ہو رہا تھا۔ نبی کی بارگاہ میں دونوں پہنچے، عمر کی بارگاہ میں دونوں پہنچے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یہ جو مسلمان تھا کہنے لگا عمر ہمارا ایک چھوٹا سا مقدمہ، اسی کو لے کے آئے، فیصلہ فرما دو۔ حضرت عمر ابھی سنی رہے تھے، کچھ بول نہ پائے، اتنے میں یہودی نے کہہ دیا عمر یہ فیصلہ تو تمہارے نبی سنا چکے ہیں میرے حق میں، مگر اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ عمر کو جلال آ گیا، غصے میں چہرہ لال ہو گیا۔ حضرت عمر گھر کے اندر گئے، لوگوں ذرا غور کرنا، ننگی تلوار نکال کے لائے، ننگی تلوار سے جو نام نہاد مسلمان تھا، جو کہہ رہا تھا نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا، عمر نے اپنی تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس کی گردن کو صاف کر دیا، لوگوں لاش زمین پہ تڑپ رہا ہے۔ حضرت عمر نے جلال میں آ کے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ جی حق بولو، سچ بولو، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی دینے والا خدا ہے۔ بات جب بھی آئے تو حق بولو، سچ بولو، جو حق پر ہے اس کی طرفداری کرو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ جی حضرت ابراہیم نے کہا نمرود سے تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جی نمرود بولا تیرا خدا کیا کرتا جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا، میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے، جی میرا خدا مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود بولا یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی مارتے ہیں اور جلاتے ہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تو کیسے مارتا جلاتا ہے؟ کہنے لگا ابھی بتاتے ہیں۔ ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی کہ اس کو سولی پہ چڑھانا ہے، اسے جیل میں سے نکلوایا۔ نمرود نے کہا دیکھو اسے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد سولی پہ چڑھا کے مارنا تھا، پھانسی دینا تھا، مرنا تھا، ہم نے اسے رہا کر دیا، دیکھو زندگی دے دی۔ ایک اچھا خاصا آدمی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا وہ ٹہل رہا تھا، نمرود نے کہا اس کی گردن مار دو، اس کو مروا دیا، کہا اسے زندہ رہنا تھا، دیکھو مروا دیا۔ بتاؤ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، جسے زندہ رہنا ہے اسے مروا دیتے ہیں اور جس کو مرنا ہے اسے زندہ چھڑوا دیتے ہیں، یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا نا اس کی بولتی بند کر دی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، قرآن کا 3 پارہ بیان کرتا ہوں جواب کو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ کہا او نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں چھپا دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں چھپا کے دکھا دے۔ جی جی بتاؤ سورج روزانہ پورب سے نکل کے پچھم میں غروب ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی کر سکتا ہے کہ پچھم سے نکال کے پورب میں غروب کر دے؟ کہا چل تو نے مارنا اور جینے کی بات تو بتا دی، میرا رب تو روزانہ پورب سے نکال کے پچھم میں چھپاتا ہے، تو ایک ہی دن ایسا کر دے پچھم سے نکال کے پورب میں چھپا دے۔ اب کہاں سے کرتا ہے کیا پاور اتنی ہے؟ اتنی پاور ہے کسی میں؟ ارے بتاؤ ہے کسی میں اتنی پاور؟ ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ گلے میں ہڈی اٹک گئی، نہ بولا
تو ابراہیم نے کہا میرا خدا وہی ہے جو سورج کو نکالتا اور چھپاتا ہے.